کلیسیا کہتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو اگر پہلے پوری پکچر دیکھیں گے تو پزل فٹ کر سکیں گے. اس لیے ایک مفسر کے لیے بائبل کی پوری پکچر کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کو 6 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. یاد ہے یہ؟ یاد ہے آپ کو 6 پارٹس؟ ہم نے کون سے؟ نمبر 1 ہم نے کہا بائبل مقدس میں تخلیق ہے. پھر ہم نے کہا بائبل مقدس میں انسان گناہ میں گر جاتا ہے، فال. پھر اس کے بعد اسرائیل، ہسٹری. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح، گاسپلز. اس کے بعد چرچ جس دور میں ہم ہیں، کلیسیا. اور پھر اس کے بعد اینڈ ٹائمز جس میں علم الآخرت میں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو پوری بائبل 6 ادوار میں، 6 حصوں میں دیکھی جا سکتی ہے. تخلیق، گراوٹ گناہ میں انسان گرا، خدا نے تخلیق کا کام کیا، انسان گناہ میں گرا، خدا نے قوم چنی، قوم بنی اسرائیل. اس کے میں سے خداوند یسوع مسیح آئے. خداوند یسوع مسیح کے بعد چرچ کا دور ہمیں نظر آتا ہے جس میں رسولی دور اور آج کی کلیسیا کا دور. اور اس کے بعد خدا سب کچھ جو خاتمہ کرے گا اور یہ نیا یروشلم، نئی آسمان، نئی زمین ہوگی. ہم نے اینڈ ٹائمز کے بارے میں پھر دیکھا. تو یہ 6 فیزز میں. اچھا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیوں ضروری ہے کہ بائبل کو ان 6 فیزز میں ہم دیکھیں؟ سر علم التفسیر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا سر، یہ 6 فیزز سے علم التفسیر کا کیا تعلق ہے؟ اس کا یہ تعلق ہے کہ آپ جس جگہ سے بائبل مقدس کے حوالے پر کلام سنانا ہے، آپ کو پتہ ہو آپ اگر پیدائش میں سے سنا رہے ہیں، پہلے 3 ابواب میں سے، آپ تخلیقی دور میں سے سنا رہے ہیں. اگر آپ پیدائش 3 باب کے بعد کے دور میں بات کر رہے ہیں، آپ ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں گناہ ہو گیا ہے اور اب انسان اس گناہ سے افیکٹ ہوا ہے. اگر آپ یشوع کی کتاب میں سے کچھ کلام سنا رہے ہیں، آپ ہسٹری میں سے سنا رہے ہیں، پہلا دوسرا سیموئیل، پہلا سلاطین دوسرا سلاطین، ہسٹوریکل بکس ہیں، تو آپ پھر اس کے حساب سے تفسیر کریں گے. اگر آپ متی کی انجیل سے سنا رہے ہیں، لوکا کی انجیل سے سنا رہے ہیں، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں جو ہے وہ اس دور میں سنا رہا ہوں جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کر رہے تھے. انجیل میں سے سنا رہا ہوں، اناجیل میں سے بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ اعمال کی کتاب، کرنتھیوں، افسیوں کے نام، خط غلطیوں کے نام، تو یہ کون سا دور ہے؟ اپوسٹولک دور ہے، چرچ ایج ہے، یعنی جو ہے ابتدائی کلیسیا کا دور ہے. تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس دور میں سے بات کو اٹھا رہے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے، جس دور میں سے بھی حوالہ لے لیں گے وہ آج کے دور پہ کہیں نہ کہیں اپلائی ہوگا. ہر بات اپلائی نہ ہو پر اس کے پرنسپلز، اس کے اصول اپلائی ہوں گے. اور میں اپنی کلاس میں FGA میں جب پڑھا رہا تھا، کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کویسچن کیا تو اس کے جواب میں ایک بات تھی جو آپ سے متعلقہ ہے. میں نے ادھر بھی یہ بات کہی تھی، ایک بات میں نے آپ کو بھی کہتا ہوں، انٹرپریٹیشن ایک ہوتی ہے، اپلیکیشنز کئی ہو سکتی ہیں. تفسیر ٹھیک حوالے کی ایک ہی ہوتی ہے. اگر ہر بندہ جو بات کہہ رہا ہے اس آیت کے بارے میں تو ساروں کی بات ٹھیک ہے، تو پھر کسی کی بات بھی ٹھیک نہیں. کیونکہ جو اوریجنل رائٹر تھا پولس رسول، جس نے کرنتھیوں میں یہ حوالہ لکھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. تو پال کے ذہن میں جو تفسیر تھی، جو پال کے ذہن میں معنی تھا، جو آتھر اس معنی تک پہنچے گا وہ آتھر ٹھیک تفسیر کر رہا ہے. اور اپلیکیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ایک باپ ہے، اس کے لیے خدا کی محبت کی اپلیکیشن فرق ہو سکتی ہے. ایک بندہ ہے جس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ کلیسیا سے، اپنے بھائیوں سے، لوگوں سے، اپنے ہمسائے سے کیسے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے اپلیکیشن فرق ہو سکتی ہے. تو اپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے اطلاق، اپلائی کرنا، لیکن انٹرپریٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تفسیر، مطلب نکالنا. تو سارے لوگوں کا سارے مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ سچائی ایک ہوتی ہے اور وہ اکیلی کافی ہوتی ہے. ہر چیز ہی سچائی ہے تو پھر کچھ بھی سچائی نہیں. تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 6 فیزز میں کیسے ڈیوائڈ. پھر میں نے ایک اور ٹاپک آپ کو کروایا تھا، کامن مسٹیکس جو بائبل کو تفسیر جب لوگ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، یاد ہے؟ ٹھیک ہے، کامن مسٹیکس ہم نے دیکھی تھی. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی پہ بائبل اپلائی نہیں کرتے. اسی پڑھنے ہیں بائبل پر دوجیاں لی،
بھئی ہمیں بڑے والے آتے ہیں, ہمیں بڑا نالج. بائبل مقدس صرف انفارمیشن کے لیے نہیں دی گئی, بائبل مقدس ٹرانسفارمیشن کے لیے دی گئی ہے. یہ صرف علم کے لیے نہیں دی گئی, یہ تبدیلی کے لیے دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنا ہی کوئی معنی نکال لیتے ہیں, جبکہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پال کے ذہن میں کیا معنی تھا. تو وہ ایکسیجیسس نہیں کرتے, لاسٹ ٹائم میں نے اس کو لکھ کے پڑھایا تھا, آئیسیجیسس کرتے ہیں. ایکس گریک میں آؤٹ, یعنی اس آیت میں سے معنی نکالنا. آئیسیجیسس مطلب اپنا معنی ڈالنا. تو ہم نے اپنے معنی نہیں آیات میں ڈالنے, ان آیات میں سے معنی نکالنے. اور اس کے بعد کانٹیکسٹ بڑے لوگ اگنور کرتے ہیں. لے پادری صاحب یہ بات لکھی, یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بھئی آپ نے اگر کوئی 4-5 آیتیں پہلے پڑھ لی ہوتی, 4-5 آیات بعد میں پڑھ لی ہوتی, شاید آپ کو سمجھ آ جاتی. شاید آپ پوری کتاب پڑھ لیں, ایک پوری بک ہے جس میں سے آپ ایک آیت لے کر آ کے پھنس گئے ہیں. یہ ایک پوری بک ہے اور اس میں کئی آیات ہیں. اس میں پہلا چیپٹر ہے, پھر اس میں آیات ہیں, دوسرا چیپٹر ہے, پھر اس میں آیات ہے, تیسرا چیپٹر ہے. آپ یہاں کہیں پھنسے ہیں. تو بھائی اگر ادھر پھنسے ہیں تو پہلے 2 چیپٹر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی کہ آتھر کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور 4-5 اگر اس کے آگے بھی چیپٹرز ہیں تو وہ بھی پڑھ لیں تو ذرا بات اچھی سمجھ آ جائے گی. تو کانٹیکسٹ کو اگنور نہ کریں. بہت سے لوگ یا تو غلط تفسیر کرتے ہیں یا درست تفسیر کرنے سے قاصر رہتے ہیں جب وہ کانٹیکسٹ کو اگنور کرتے ہیں. اور جو ببلیکل انٹرپریٹیشن کے اسکالرز ہیں نا, وہ اپنی بکس میں یہ بات لکھتے ہیں, کانٹیکسٹ از کنگ. متن بادشاہ, سیاق و سباق بادشاہ. کیا مطلب ہے ان کا یہ بات کہنے کا؟ کہ یار اینو نہیں اگنور کرنا ورنہ کدے اور نکل جاؤ گے. اب کئی لوگ, آپ کو پتہ ہے یہ جو بدعتیں ہیں, بدعات ہیں, یہوہ وٹنس ہے, مورمنزم ہے, اور بہت زیادہ ہیں, آپ کو پتہ ہے, یہ موسٹلی ایک آیت پر اپنا ڈاکٹرین بنا لیتی ہیں. 1 ورس ڈاکٹرین جب بنے گا کوئی نہ کوئی ایشو آئے گا. ببلیکل اسکالرس اس بات کو رد کرتے ہیں. ببلیکل اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ پوری بائبل کی تعلیم دیکھو اس بات کے بارے میں کیا ہے, پھر ڈاکٹرین بناؤ. اگر ہم کہتے ہیں تثلیث ایک ڈاکٹرین ہے تو پوری بائبل تثلیث کے بارے میں بات کرتی نظر آ رہی ہے, چاہے کہ تثلیث کا لفظ استعمال نہیں ہوا, لیکن پوری بائبل میں تثلیث ہمیں نظر آ رہی ہے کام کرتی ہوئی, تو ہم اس پہ ڈاکٹرین کھڑا کر سکتے ہیں. فرشتگان پر پرانا عہد نامہ بھی بول رہا ہے, نیا عہد نامہ بھی بول رہا ہے. عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, یہ وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو مقدسوں کے واسطے خدا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پوری جو فرشتوں کی سٹڈی ہے اس پہ پرانا نیا عہد نامہ متفق ہیں, تو ہم اس پر ڈاکٹرین کھڑی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پوری بائبل میں کوئی ایک جگہ پہ بات ہو رہی ہے اور آپ کہیں اسی پہ ڈاکٹرین کھڑا کرنا ہے تو وہ چیک کرنا پڑے گا. تو اس لیے جب تفسیر کریں اپنی بات کیسے کھڑی کرتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کریں. یہ نہ کہیں مجھے لگتا ہے سر جی یہ ہے. آپ کے لگنے سے نہیں کچھ ہونا, بائبل یہ کہہ رہی ہے. لگ تو بہت کچھ سکتا ہے, پر کیا بائبل اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ پرانا عہد نامہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, نبیوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا, رسولوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا, یسوع مسیح نے اس پر کوئی ہنٹ دی, پال کی ٹیچنگ میں کہیں پہ وہ چیز ہے؟ تو اگر وہ کوئی نہیں کہہ رہا اور وہ صرف آپ کو ہی لگ رہی ہے تو پھر شاید وہ ٹھیک نہیں لگ رہی, کہ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی اگر وہ آپ کو ہی لگ رہی ہے. تو اگر بائبل میں سے اس کی کوئی سپورٹ آپ لا سکتے ہیں تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس لیے جب تفسیر کریں تو جوش میں آ کے جب کلام سناتے ہیں تو ہوش میں بھی رہنا ضروری. بہت سے لوگ جوش میں بڑی غلطیاں کلام سناتے کر دیتے ہیں, مائک موئک تے پانی دے دینے اگلے دا, اور بھی بڑیاں غلطیاں کر آندے. سو جب آپ جوش میں بولیں بی کیئرفل. اب کئی لوگ ہیں, میں انکریج کرتا ہوں کہ اپنے نوٹس ساتھ لے کے جائیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی روح ہمیں ڈائریکٹ ہی سکھاتا ہے. یار بالکل خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے, لیکن اگر آپ نوٹس لے جائیں گے تو آپ خود بھی نہیں گھومیں گے. کبھی شیخو پورے سے ماڈل ٹاؤن سے کچہری سے ادھر ادھر خود بھی نہیں گھومیں گے, تو بیچارے جڑے سامنے بیٹھے وہ بھی نہیں گھومن گے. تو کئی کہتے ہیں جی بھائی صاحب برکت بڑی ملی. اچھا جی ملی, پر بھائی صاحب سمجھ کوئی نہیں جی آئی, پتہ نہیں پھر کادی برکت ملی. ہم نے برکت کو سمجھ سے باہر کر دیا. تو
دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ آئے اس سے برکت ملتی ہے. ہمارے یہاں پہ جو سمجھ نہ آئے وہ بڑا باعث برکت ہے. تو ایسے آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا گیپس, ہم نے دیکھا تھا کلچر کا گیپ ہے, یاد ہے کلچر گیپ, یہ کیا ہے کلچرل گیپ, ثقافتی جو گیپ ہے یہ کیا تھا؟ شاباش بتائیں, یہ تو بڑا آسان, ہمیں اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی. ہاں جی, ہاں آئسس دیوی, مصریوں میں دیوی دیوتا کون تھے, بابلیوں میں کون تھے؟ تو بائبل میں جن دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ موجود ہے, آج آپ ان سے اگر ناواقف ہیں, لیکن اس دور کے لوگ بڑی بخوبی واقف تھے. اس لیے آپ کو جب آپ بائبل کا ٹیکسٹ ایکسپلین کریں تو ان دیوی دیوتاؤں کے بارے میں اس دور میں, بابل کے دور میں, اسور کے دور میں, مصری دور میں اسٹڈی کریں. بھئی یہ دیوی دیوتا کون تھے؟ فصلوں کا دیوتا کون تھا؟ بچوں کی پیدائش کا دیوتا کون تھا؟ بارش کا دیوتا کون تھا جس کو وہ پوچھتے تھے تو بارش ہوتی تھی؟ تو اگر آپ نے لوگوں کو آج سمجھانا ہے کہ بال کون تھا, کنانیوں کا دیوتا, تو آپ نے پھر ان پہ پہلے خود اسٹڈی کرنی ہے. وہ ان کا کلچر ہے, وہ ان کے کلچر میں یہ چیزیں تھیں. سر ڈھانکنا ہے نہیں ڈھانکنا, کیا کرنا ہے؟ پال کیوں کہتا ہے کہ ڈھانکے سر؟ بال کٹوانے نہیں کٹوانے, کیا کرنا ہے؟ یہ کلچرل تھی چیزیں. تو کیا ساری اب ہمارے پہ اپلائی ہوتی ہیں یا کچھ ہوتی ہیں؟ ڈسکرپٹیو کیا ہے, پرسکرپٹیو کیا ہے, کون سی باتیں ہیں جو واقعہ کے لیے لکھی ہیں, کون سی باتیں ہیں جو حکمیہ کے طور پہ لکھی ہیں؟ یاد آ رہے ہیں؟ کون سی باتیں ہیں جو ٹرانسفریبل ہیں, یاد آئے, اور کون سی باتیں ہیں جو نان ٹرانسفریبل ہیں؟ تو یہ کلچر کو اسٹڈی کریں. اور اس کے اوپر ایک کتاب ہے, کتابیں ہیں, ایک کتاب ہے ڈاکٹر کریگ کینر کی, یہ نیو ٹیسٹمنٹ اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے, وہ ہے IVP کتاب ہے, نیو ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ, NT نیو ٹیسٹمنٹ, میں پورا نہیں لکھ رہا, آپ سمجھ جائیں گے, بیک گراؤنڈ. یہ کتاب ہے ڈاکٹر کریگ کینر, یہ پینٹیکاسٹل بڑے پائے کے نئے عہد نامہ کے اسکالر ہیں, ایسبری تھیولوجیکل سیمنری امریکہ میں, کینٹکی میں. تو ڈاکٹر کریگ کینر کی کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ. آپ جب وہ بک پڑھتے ہیں تو آپ کسی بھی بائبل کی کتاب کا بیک گراؤنڈ پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر کریگ کینر کی نہیں ہے, وہ میرے ذہن میں ابھی اس ٹائم, میں شاید بریک کے دوران میں آپ کو وہ مصنف دیکھ دوں گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ, مثال کے طور پہ جب میں عبرانی زبان پڑھ رہا تھا فلپینس میں, تو ہمارے ٹیچر نے روت کی کتاب پر ہمیں پیپر لکھنے کو کہا. کس کتاب پر؟ روت کی کتاب پر. تو جو روت کی کتاب ہے نا, اس میں ذکر ہے کہ بوائز, یہ اس کی فصل تھی, یہ اس کی جگہ تھی, پھر وہ کیسے روت کو بچاتا ہے, پھر کس طرح یہ ساری چیزیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت رشتہ دار کیسے بچا سکتا تھا, رشتہ دار کیسے زمین دے سکتا تھا, رشتہ دار کیسے شادی کر سکتا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہ رہا تھا. اس دور میں رشتہ داری کیا تھی, اس دور میں فصلوں کے معاملات کیا تھے, اس دور میں یہ اصول و ضوابط کیا تھے. تو پھر میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ بیک گراؤنڈ میں سے بیک گراؤنڈ پڑھا, تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ اچھا, روت جو رات کو جا کر بوائز کے پاس جا کر اس کے پیروں کی طرف لیٹ جاتی ہے, بہت سے لوگ اس ٹیکسٹ کو غلط مطلب سمجھتے ہیں, وہ تھا ہی نہیں غلط, اس کی بیک گراؤنڈ پڑھے وہ کیا تھا, تو وہ فرق چیز تھی. اور پھر وہ کیسے اس سے شادی کر لیتا ہے بوائز روت کے ساتھ, اور کس طرح سے روت کا ذکر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے شجر نسب نامے میں ملتا ہے. تو بھائی یہ بہنوں, یہ بیک گراؤنڈ پڑھنے سے ہوگا, اور اس کے لیے پڑھنا پڑے گا. کوئی گول کر نہیں پلائے گا, اس کے لیے سر کھپانا پڑے گا, اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. وہ صرف بائبل اٹھا کے جا کے کلام سنانا نہیں ہے, اس کے لیے ٹائم نکال کے مطالعہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہیلو, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا غور سے سن رہے ہیں, اچھا کہتے سر سن رہے ہیں, میں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا گرامیٹیکل گیپ. تو گرامر کا بھی گیپ ہے.
اب گرامر میں جان کر بہت ڈیپ نہیں گیا, میں نے منور صاحب سے اس پہ بات کی تھی. سبجیکٹ کیا ہے, ناؤن کیا ہے, وربلز کیا ہے, ایڈوربیل کیا ہے, یہ چیزیں میں جان کر نہیں گیا. یہ منور صاحب گریک لینگویج ان کی چل رہی ہے؟ اچھا, جب بھی شروع ہو, جب بھی کوئی ٹیچر آپ کو یونانی زبان پڑھائیں گے تو یہ چیزیں اس میں آپ ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ چیزوں کے لیے پورے لیکچرز چاہیے. بھائی ناؤن کیا ہے, سبجنکٹیو کیا ہے, ٹھیک ہے, موڈز کیا ہیں, وائسز کیا ہیں, پارٹیکل کیا ہے, آرٹیکل کیا ہے. تو یہ گرامر ہے, تو یہ اپنی ذات میں ایک الگ ہی دنیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سیپریٹ اسٹڈی ہے, لیکن گرامر بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. متی 28 باب میں لکھا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو اور انہیں بپتسمہ دو. نمبر 1. نمبر 2, چلے پڑھ لیں, جلدی سے نکالیں. متی 28 باب 19 سے 20 آیت. میں گرامر کی ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں. کوئی بہن کوئی بھائی نکال لے تو پلیز وہ پڑھ لیں. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. ٹھیک ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا, بپتسمہ دو, ٹیچ کرو, ٹھیک ہے. اب یہ جو میں ایک سمپل مثال آپ کو دے رہا ہوں, یہ جو بپتسمہ دینا ہے نا, یہ مین ورب نہیں ہے, یہ پارٹیسپل ہے. تعلیم دینا مین ورب نہیں ہے, یہ پارٹیسپل ہے. مین ورب وہ چیز ہوتی ہے جو آپ نے کرنا ہے. مینلی اس آیت میں جو کرنے کو آتھر کہہ رہا ہے وہ یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نہ بپتسمہ دینا ہے اور نہ تعلیم دینا ہے, وہ شاگرد بنانا ہے. تو فائنائٹ ورب یا مین ورب کیا ہے؟ شاگرد بنانا ہے. تو سر پارٹیسپل کا مطلب کیا ہے؟ پارٹیسپل کی کئی قسمیں ہیں, لیکن یہاں پر پارٹیسپل آف مینر ہے, وہ طریقہ جس سے لوگ شاگرد بنیں گے. جب آپ انہیں بپتسمہ دیں گے, جب آپ انہیں مسیح کی تعلیم دیں گے, جب آپ انہیں کلام میں گہرا کریں گے, تو میک ڈسائپل, پھر وہ شاگرد بنیں گے. تو پھر کئی لوگوں کی منسٹری بپتسموں تک رک جاتی ہے, کئی لوگوں کی منسٹری بائبل کلاس شروع کرنے تک رک جاتی ہے. یہ چیزیں مین ورب نہیں ہیں. آپ کی منسٹریاں یہاں نہیں رکنی چاہیے. اسی 40 بپتسمے دیتے پھر کی ہے انہاں چو شاگرد کنے بنائے نے کہ بپتسمہ دین والے بھول ہی گئے ہو. اور کئی دفعہ چرچز بپتسمہ دے کے بھول ہی جاتے ہیں میں کس کو دیا تھا, اور جنہیں لے آؤ تو بھول ہی جاتا ہے, جنہیں دیتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو دیٹ از اونلی ا طریقہ. مین کام تہاڈا بپتسمے تے نہیں رکنا چاہیے. مین کام ہے بپتسمے تو بعد تعلیم دے کے اگلے نو شاگرد بناؤ. اب میں نہ گرامر پڑھی ہوتی مجھے کیسے سمجھ آتی کہ ورب کیا ہے, پارٹیسپل کیا ہے. تو یہ ہے, آپ کی پوری منسٹری چینج ہو جاتی ہے جب آپ ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں. ورنہ ہم تو بپتسمے دیکھ کر ہی بس بہت رک جاتے ہیں. بڑی گل ہے جی دیتے بھائی, دیتے نے تو ہن انہاں نو شاگرد بھی بناؤ, بیکاز دیٹس دا مین ٹارگٹ. سو گرامیٹیکل گیپ ہے, کلچرل گیپ ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جغرافیکل گیپ, جغرافیائی گیپ. اب جو یوحنا ہے وہ پتمس کے جزیرے پہ ہے, اسے جو مکاشفہ مل رہے ہیں وہاں پہ مل رہے ہیں. پر خداوند یسوع مسیح جو شاگردوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں وہ کسی چوٹی پہ, پہاڑ پہ بیٹھ کے, چوٹی پہ چڑھ کے کر رہے ہیں. نبیوں کو کہیں لے کے جایا جا رہا ہے رویا میں, یا ان کو لے کے جایا جا رہا ہے سوکھی ہڈیوں پہ نبوت. جغرافیکل گیپ ہیں. کوئی پتمس کے جزیرے میں کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, کوئی جلتی جھاڑی میں کھڑا خدا کی آواز سن رہا ہے, کوئی حورب کے پہاڑ پہ جا کے سن رہا ہے, کسی کو احکام مل رہے ہیں پہاڑوں پہ جا کے. جغرافیہ ہے, مختلف جگہوں پہ لوگ موجود ہیں جہاں سے ان سے بات ہو رہی ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی کتاب ہے کہ بائبل کا جغرافیہ. تو جب آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں پہ لکھیں ببلیکل جیوگرافی, تو آپ کے سامنے کئی بڑی اہم ویڈیوز کھل جائیں گی. ببلیکل
ज्योग्राफी। मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स बताता हूँ। अगर आप में से कोई बाइबल की ज़मीनों में इंटरेस्टेड है, बाइबल मुकद्दस में जो ज़मीनें, मुल्कों का जिक्र आया है, पहाड़ों का जिक्र आया है, उस पर स्टडी करने में इंटरेस्टेड है, आप एक और वीडियो है पूरी, बाइबल लैंड्स। मैंने आपको वादा किया था मैं कुछ चीज़ें एंड में बताऊंगा लास्ट लेक्चर। बाइबल लैंड्स, अगर आप बाइबल लैंड्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यार ये किरमल की चोटी किधर थी, ठीक है, कोहे सयून किधर है। आपको पता चलेगा कि जो गलील की झील है, जैसे आई थिंक कैथोलिक बाइबल में जलील की झील, गलील की झील है, ये कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, ये इधर को जा रही है, ठीक है, और किस तरह से ये आगे जाके कहाँ गिर रही है, आपको पता चलेगा। फिर आप यीशु की लाइफ के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके इर्द गिर्द कैसे यीशु ने मिनिस्ट्री की है। तो इसके ऊपर कोर्स है पूरा, बाइबल लैंड्स। फिर आप में से अगर कोई ज़्यादा रिसर्च करना चाहता है, इससे भी ज़्यादा, वो भी मैं बता देता हूँ कि आप बाइबल एटलस देखें, ठीक है। अगर और रिसर्च कोई करना चाहता है कोई बात नहीं, आप हमें बताएं, हम आपको बताते जाएंगे। तो वो है बाइबल एटलस। इसमें नक्शे हैं, मैप्स हैं, यीशु के दौर में यरूशलेम कैसा था, फलस्तीन, पैलेस्टाइन किस तरह था। तो बाइबल एटलस यूज करें। लेकिन ये चीजें ना, एटलस और फिर और किताबें जो है ना, वो लोग जिन्होंने पेपर्स लिखने होते हैं ना स्कॉलरली, फिर वो उस तरफ आ जाता है। फिर खुदा करे आप में से आगे लोग एमडिव करें, एमटीएच करें, पीएचडीज करें, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन आप, मुझे बताना अच्छा लग रहा है, आई होप कि आपको सुनना भी अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा एम करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। छोटे छोटे मकासद रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं पर उनकी ख्वाहिशें उनके साथ कब्र में ही चली जाती हैं, वो कभी उस पर काम ही नहीं करते। तो आई होप कि खुदा बीजीएम में से स्कॉलर्स पैदा करें, मुहक्किक लोग पैदा करें, ठीक है। सो फिर हमने बात की रिसेंटली हाउ टू इंटरप्रेट पैराबल्स, याद है हमने बात की कि पैराबल्स, तमासील क्या हैं। तमासील की तफसीर करने का एक अपना ही तरीका है, और मैंने उस पर मेरा ख्याल है कोई दो दिन लगाए, यानी 2 मेरे सेशंस हुए थे, 2-2.5 घंटे की स्टडी है उस पर। तो कैसे पैराबल्स को इंटरप्रेट करना है, क्यों पैराबल, यीशु ने तमसील में क्यों कलाम किया। हाँ, ज़बूर की वो आयत पूरी होती है, वो तुमसे मौमों में तमसील में कलाम करेगा, ये तो यीशु के बारे में तो पूरी होती है, पर क्यों किया, इसको बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि तमासील की तफसीर कैसे करनी है। तो उसके बाद फिर मेरे लास्ट लेक्चर्स जो ख़त्म हुए वो थे नबूवती अदब। अगर आप अनबिया अकबर, अनबिया अस्कर में से कलाम सुना रहे हैं तो आपने कैसे तफसीर करनी है, आपने कैसे प्रीचिंग करनी है। बहुत से लोग बिलखसूस पाकिस्तान में पुराने ऐतनामा में से नहीं कलाम सुनाते ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं हमें इसकी समझ नहीं आती। आप देखें ज़्यादातर लोग न्यू टेस्टमेंट में से लेंगे, कोई बात नहीं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पुराना ऐतनामा भी जो है वो बाइबल का हिस्सा है, और अगर इसकी समझ नहीं आती तो ये चैलेंज लें कि हमने इसको समझना है। इसके ऊपर जो आपको बहुत अच्छा रहनुमाई करेंगी वो डॉक्टर असलम ज़ियाई की किताबें हैं। यार है ना बोर्ड मिटा देंगे कोई, मैं ना सॉरी बार बार अगर इधर नु आवा ना तो मेरा टाइम 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में पुराने ऐतनामे के बड़े पाए के स्कॉलर रहे हैं, तो खुदावंद में सो गए हैं। लेकिन देख लें, जो खादिम किताबें लिख जाते हैं ना, वो अपनी किताबों में ज़िंदा रह जाते हैं, वो अपने काम में ज़िंदा रह जाते हैं, दे आर अलाइव इन देयर बुक्स। तो उनकी एक किताब है तफहीम अहद अतीक, ये MIK से पता करें आपको मिल जाएगी, आई होप मिल जाएगी, सॉरी सर पुराने ऐतनामे की समझ नहीं आती, यहाँ से शुरू करें। आज मतलब मुसन्नफ जो उसका वो डॉक्टर असलम ज़ियाई साहब। तो तफहीम होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, फहम से निकला ना,
فہم سمجھ. تو پرانے عہد نامے کی سمجھ, تو تفہیم عہد عتیق. اس کے بعد ان کی زبوروں پر ایک کتاب ہے علامود کے سر. اس کے بعد ان کی تفاسیر ہے. مثال کے طور پہ حجی نبی کے صحیفے پہ جو ان کی تفسیر ہے وہ پہاڑوں سے لکڑی. آپ یہ ایف جی اے بک شاپ جائیں, چاہے میرے ریفرنس سے چلے جائیں, وہاں پہ بھائی عامر ہوتے ہیں, تو آپ انہیں کہیں عامر بھائی ہمیں ڈاکٹر اسلم ضیائی کی جو تفاسیر کا سیٹ ہے کتابوں کا وہ پلیز ہمیں چاہیے. آپ اتنے پیسے اور چیزوں پہ لگاتے ہیں, بکس پہ بھی لگایا کریں, بکس خریدا کریں, پڑھا کریں, آپ کا مائنڈ کھلے گا, آپ کو کچھ اور دنیا بھی پتہ چلے گی کہ اور بھی دنیا ہے. تو بکس پڑھا کریں یار, آپ پاسٹرز لوگ ہیں, پڑھنا چاہیے آپ کو. اور یہ انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے, اچھی بات, ہاں جی اچھی بات جو ہے یہ اردو میں ہے. آئی نو کہ انگلش چیلنج ہو سکتا ہے, کوئی بات نہیں. اگر میں انگلش نہ پڑھا ہوتا تو میرے لیے بھی چیلنج ہونا تھا, میں کوئی خاص کوئی اسپیشل نہیں ہوں, لیکن خدا نے توفیق دی پڑھنے کی, تو چلیں تھوڑی بہتری آسانی ہو گئی. لیکن اگر کیونکہ ہمارے کلچر میں جس کو انگلش آتی ہے اس کو یہ انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. انگلش از ناٹ دا سائن آف انٹیلیجنس. انگلش تو ایک زبان ہے جو کسی نے سیکھ لی ہے. ایک شخص جو صرف اردو بولتا ہے شاید وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے. جی کوئی بات نہیں, اگر وہ نہیں دیتے تو آپ اوریجنل جو جگہ ہے جہاں سے وہ خود بھی لاتے ہیں آپ خود ایم آئی کے چلے جائیں. آج میں یادگار گیا ہوا تھا کسی کام سے, تو ہم ایم آئی کے وہ مزانگ گزر کے گئے تھے, میرے ساتھ گاڑی میں اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے, کہتے سر جی وہ ایم آئی کے کام ہے. میں نے کہا جی یہ ہے, تو وہ ایم آئی کے چلے جائیں, وہ تو آپ کو بک دیں گے. ہاں جی نہیں انارکلی نہیں, مزانگ ہاں میں بتا دوں گا آپ کو, میں ایڈریس سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے. تو آپ وہاں چلے جائیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ شاید ان کی عامر بھائی کی کوئی مجبوری ہوگی, کوئی بات نہیں, آپ ڈائریکٹ ایم آئی کے جائیں. پھر ایم آئی کے سے آپ میں سے جو کتابوں کے پڑھنے کے شوقین ہیں, ایم آئی کے سے ان کا کیٹالوگ لائیں. کیٹالوگ ہر سال ان کا چھپتا ہے, وہ کیٹالوگ لائیں, اس میں مسیحی زندگی, اس کے نیچے کتابیں لکھی ہیں, روح القدس کے بارے میں کتابیں ہیں, سسٹم تھیالوجی کا لسٹ بنی ہوئی ہے, علم التفسیر کے بارے میں کتابیں ہیں, علم الواز پر کتابیں. انہوں نے کیٹیگری سبجیکٹ کی بنا دی اور اس ہر کیٹیگری کے نیچے کتب موجود ہیں. تو وہ کیٹالوگ لا کے رکھیں, جیسے جیسے خدا توفیق دے فائنینشلی آپ وہ کتابیں اپنے پاس. اور پلیز میں انکریج کرتا ہوں, یہ ہرمینوٹکس کی بات ہے, میں کر کے آگے چلوں گا. چھوٹی سی اپنے گھر میں اپنی ایک لائبریری بنائیں, 20 کتابوں کی بنا لیں, 100 کتابوں کی بنا لیں, لیکن چھوٹا سا کوئی ایسا لکڑی کی کوئی چھوٹی سی الماری بنائیں, پتہ چلے یار یہ بندہ جو ہے نا وہ کتابوں کے ساتھ اس کی محبت ہے. ایک خادم جو ہے اس کی محبت کتاب مقدس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کتابوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آئی تھنک چارلس پرجن نے کہا تھا کہ آپ بہت سی کتابوں کا وزٹ تو کریں لیکن اپنا گھر بائبل میں بنا کے رکھیں. تو وہ وزٹ کرنے سے تو منع نہیں کر رہا, پر گھر بائبل میں رکھیں, ٹھیک ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس, لاسٹ ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا, اس کے بعد پھر ہم منور صاحب ہم بریک کر لیں, اس کے بعد 5 منٹس کی نا ہم بریک جو ہے نا وہ ان کو دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, اس میں نا مجھے بھی بریک مل جائے گی, ان کو بھی بریک مل جائے گی. بریک میں اوہ نہیں, تو اس میں یار اس بار آپ تھوڑا دھیان رکھ لینا نہ خراب ہو, کیونکہ لاسٹ لیکچر ہے یار, ایسا نہیں خراب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو منور صاحب انہوں نے پرومس کیا کہ وہ نہیں خراب کریں. اچھا جی خراب ہوئی بھائی میں اس بار پٹیک پانی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک بار ہوئی تھی یار. ہاں یار نہ اس بار نا ٹائمر کا دھیان رکھنا ہے عدیل صاحب, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, ہاں چلیں, شکریہ بھائی, تھینک یو. اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹاپک کیا تھا, لاسٹ جو کیا تھا, جس کے بعد آج ہم نے کچھ نیا کی طرف جانا ہے اور لاسٹ ہے یہ, وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھنا نوٹس میں, ادھر دیکھ کے بتانا ہے. ہاں ایکسیلنٹ, پادری صاحب کے لیے زوردار تالیاں, اپریشیٹ, نہیں اپریشیٹ. یوز آف اولڈ ٹیسٹمنٹ ان نیو ٹیسٹمنٹ, ہاں جی, عہد عتیق عہد جدید میں کیسے استعمال ہوا ہے,
عہد جدید یعنی نئے عہد نامہ کے مصنفین نے پرانا عہد نامے کو جب کوٹ کیا ہے، مثال کے طور پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی کہ عبرانیوں کے نام خط جو ہے اس کا پہلا باب، اس کی 5 سے 13 آیات ساری پرانے عہد نامے کے والے ہیں۔ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی کو کہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کہاں سے والے لیے ہیں؟ یہ دوسری سیمول میں سے والا ہے 7 باب 14 آیت، یہ زبور میں سے والا ہے۔ آگے چل کے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنے خادموں کو ہوائیں نہیں، فرشتوں کو ہوائیں اور خادموں کو آ کے شعلے بناتا ہے۔ کہاں سے حوالہ ہے؟ یہ زبور میں سے والا ہے۔ تو عبرانیوں کا جو رائٹر ہے وہ کون سا رائٹر ہے؟ نئے عہد نامے کا۔ کوٹ وہ کیا کر رہا ہے؟ پرانا عہد نامہ۔ وہاں کیوں کوٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو باتیں یسوع کے بارے میں کرنا چاہتا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جو عبرانیوں میں جو آڈینس تھی نا، وہ یہودی آڈینس تھی، اور وہ فرشتوں کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ شریعت ان کے تھرو ہمیں ملی ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی تھی یہودیوں میں، اس پہ آپ سٹڈی کرنا۔ وہ کہتے تھے کہ جو شریعت ہے، جیسے جو فضل ہے وہ یسوع کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، تو شریعت فرشتوں کی معرفت جو ہے وہ موسیٰ تک پہنچی ہے۔ اور اس کے لیے آپ غلطیوں 3 باب 19 آیت لکھ لیں، پولوس بھی کہہ رہا ہے کہ شریعت فرشتوں کی معرفت، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں تک یہ سوچتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ فرشتے افضل ہیں، فرشتے ایسے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے نہیں، فرشتے تخلیق ہیں، یسوع خالق ہے، اس لیے سجدہ یسوع کو کرنا ہے جو خالق ہے، تخلیق نہیں جو بنی ہے۔ تو فرشتے افضل نہیں، یسوع افضل ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، کیونکہ میں یہ خط پڑھا رہا ہوں ایف جی اے میں نا، 3rd ایئر کلاس کو، وہاں پہ میں اس کے تفسیری مطالعہ آیت بایت ہم لے کے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے مطلب مجھے تھوڑا اس کے بارے میں آئیڈیا۔ ٹھیک ہے مائی فرینڈس، تو دیکھ لیں ٹائم پر 7 بجے پورا ریویو اس کا ڈن ہو گیا، جو میں نے پڑھایا کور ہو گیا۔ آج کچھ باتیں اور ہیں، نئی نہیں ہیں، بہت نئی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی باتوں کو ٹچ کروں گا جو آج نیو بھی ہوں گی۔ تو اب نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اس پر ہوگا، ٹھیک ہے سر؟ یہ نا ریکارڈنگ آج نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں، آپ لوگ کتنی بریک دینی ہے منور صاحب؟ وہ 10 منٹ کی لے لیں، آج فضل ہی ہویا ہے تو 10 منٹ دی لے لو۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں بس ٹائمر کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ کو مسیح میں میچور کرنا ہے، یا آپ کے چرچ نے مسیح میں میچور ہونا ہے، تو وہ دعا، روحانی ضابطے جسے اسپرچول ڈسپلنس کہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کی سمجھ، اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کے ساتھ چرچ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی چرچ نے ڈیپ ہونا ہے، ایک کتاب جان سٹارٹ کی میں پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا، ایک چائنیز جو ہے وہ پروفیسر تھیں، انہوں نے کہا کہ آج کا چرچ یہ 4 کلومیٹر تو چوڑا ہے لیکن 2 انچ گہرا ہے۔ یہ چوڑا تو ہے، نمبر تو بڑھتے جا رہے ہیں، چرچز تو بھرتے جا رہے ہیں، لیکن گہرائی، شاگردیت بہت ڈیپ لیول پہ نہیں ہے، یہ 2 انچ ہی گہرا ہے۔ اس لیے ہماری کمٹمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے کلاس مس ہو جاتی، چرچ مس ہو جاتا۔ مسیح کے بارے میں، انجیل کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، گاسپل کا نہیں ہمیں پتہ، اور اگر پتہ ہے تو ہم اس میں زندگی نہیں گزارتے۔ کیونکہ یاد رکھیے، دنیا نے آپ کے اندر یسوع دیکھ کر یسوع کے پاس آنا ہے۔ آپ جتنا مرضی سناتے رہیں یسوع یہ ہے، یسوع وہ ہے، یسوع سنانا اور ہوتا ہے، یسوع دکھانا اور ہوتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں رسولوں نے صرف یسوع سنایا نہیں، یسوع دکھایا ہے کہ یہ ہوتا ہے یسوع۔ محبت، کمپیشن، معافی، تعلیم، محنت، لگن، خدا کے ساتھ وابستگی، خدا کے ساتھ رشتہ، انجیل کی منادی، برداشت، دعا، گہرائی، سمجھ، پاکیزگی۔ تو یسوع سنانا اور بات ہے، یسوع دکھانا اور بات ہے۔ چرچ نے اتنی مار یسوع سنانے میں نہیں کھائی جتنی یسوع دکھانے میں کھائی ہے۔
ہم نالجیبل کرسچنس تو بن گئے ہیں پر عملی مسیحی بننے میں ابھی بڑے پیچھے ہیں. تو اس لیے ہرمیونیوٹکس اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ہم عملی مسیحی بنیں. بائبل سٹڈی کے تعلق سے ہم بعد میں دیکھیں گے. اس سے پہلے میں ایک چیز جلدی سے کور کرنا چاہتا ہوں. علم التفسیر کی 2 ڈیفینیشنز پھر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، گو کہ ہم نے پہلے کی ہیں لیکن اس کو دوبارہ ہم دیکھیں گے. علم التفسیر ایک ایسا عمل ہے، ہاں اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. علم التفسیر ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم بائبل کی دنیا میں کیے گئے خدا کے پیغام کو، موجودہ دور کی دنیا میں سمجھتے ہیں. میں نے یہ ڈائیگرام آپ نے نہیں بھولنی. بائبل کی دنیا، دور حاضرہ، یہ آپ کا کرنٹ، یہ موجودہ دور ہے. یہاں آپ ہیں، یہ بائبل کی دنیا ہے. یہاں علم التفسیر ہے، یہ پل ہے. اس کو ہرمینیوٹیکل برج کہتے ہیں، تفسیری پل. آپ اس دنیا میں کیے گئے پیغام کو، اب کرنتھس کی کلیسیا آپ نہیں ہیں، آپ پاکستان کی کلیسیا ہیں، تو آپ ادھر نہیں ہیں، آپ ادھر ہیں. کرنتھس ادھر ہے، غلطیوں ادھر ہے، افسوس ادھر ہے، پیدائش کی کتاب کے تعلق سے باتیں ادھر ہیں. تو پیغام جو خدا کا ہے وہ آپ ادھر اس کو دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دنیا بدلی ہے، کلام اسی طرح قائم ہے. دنیا تبدیلی کے مراحل میں ہے، کلام لا تبدیل ہے. دیٹس وائی ہم وہ کلام جو خدا نے یہاں کیا اس کی سمجھ کو اس دنیا میں لاتے ہیں جس میں آپ ہیں. اب آپ کہیں جی پہلے ہم کرنتھس شہر جائیں گے، جو کہ اب ہے بھی نہیں، کھنڈرات ہیں ترکی میں. ایشیا کوچک کا ہے ذکر، تو ترکی ہے، تو وہاں پہ تو کھنڈرات ہیں ضرور، شہر تھے. افسس شہر میں جائیں جو لوگ ترکی جاتے کھنڈرات ہیں. اب وہاں جا کے تو عمل نہیں کریں گے. تو آپ جہاں ہیں آپ وہاں رہ کر بائبل پر عمل کریں. تو ہرمیونیوٹکس ایک ایسا میتھڈ ہے انٹرپریٹیشن جو بائبل کی دنیا کو، کیے گئے پیغام کو ہماری موجودہ دور کی دنیا میں لے کر آتی ہے. پھر ہرمیونیوٹکس وہ اصول ہیں. دوسری چیز، سب سے پہلے یہ ایک میتھڈ ہے، پھر یہ پرنسپلز ہیں، اصول ہیں. میتھڈ، طریقہ، یہ وہ اصول ہیں. ہرمیونیوٹکس ایک ایسے اصولوں کا مطالعہ ہے، ایسے پرنسپلز کی اسٹڈی ہے جن کے وسیلے آپ بائبل مقدس میں سے لیے گئے اقتباس کے درست معنی تک پہنچتے ہیں. اگر یہ حوالہ ہے بائبل کا تو یہ وہ مراحل ہے جیسے آپ نے پہنچنا ہے. یعنی یہ کس نے لکھا، کیوں لکھا، اس وقت کلچر کیا تھا، اس وقت ہسٹری کیا تھی، اس وقت ضرورت کیا پڑی، کیا ہوا، وہ کرتے 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 آپ نے جو درست معنی ہے وہ یہاں کہیں ہیں، یہاں تک پہنچنا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ادھر. آپ نے محنت کرنی، اسٹڈی کرنی ہے، وہ اسٹڈی آپ کو درست معنی تک لائے گی. وہ جو درست معنی تک چیزیں لا رہی ہیں اصول، وہ علم التفسیر ہے. وہ پرنسپلز کو فالو کرنا ہے. جب آپ نیا فون خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو مینول دیا جاتا ہے. آپ نئی گاڑی لیتے ہیں، آپ کو مینول دیا جاتا ہے. اس مینول کے اوپر ہدایات لکھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ وہ مینول نہیں پڑھتے، وہ خود ہی اس کو سارا کچھ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ مینول پر ہدایات ہیں. اسی طرح کیوں ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے. اسی طرح بائبل مقدس کے تفسیر کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو اس کے درست معنی کی سمجھ آئے گی.
ادروائز آپ نے جو سنا اسی پہ عمل کر لیں گے تو یا اپنا کوئی معنی نکال لیں گے، اور یہ دونوں ہی خطرناک باتیں ہیں۔ علم التفسیر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر بندہ ہی مفسر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کسی بندے کو دے دیں جو کبھی بائبل کالج نہیں گیا، کبھی بائبل مقدس کو 2 بار 3 بار نہیں پڑھا، ایک بار بھی نہیں شاید پڑھا، آپ اسے کہیں، اگر وہ چھوٹا بچہ ہے، ینگ ہے، آپ کہیں بیٹا یہ ذرا زکریا پہلا باپ اس کی یہ آیت ذرا پڑھ دو، وہ پڑھ دے گا، اردو سے آتی وہ پڑھ دے گا۔ آپ اسے کہیں بیٹا آپ کے خیال سے اس کا کیا مطلب ہے، وہ درست مطلب بتائے نہ بتائے وہ کچھ تو مطلب بتائے گا۔ اس لیے ہر بندہ کسی نہ کسی معنوں میں مفسر ہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ لوگ تفسیر کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ لوگ درست تفسیر کرتے ہیں کہ نہیں۔ تفسیر ہر شخص کرتا ہے، جنہوں میں اگر ایک بندہ سمجھدار ہے، اردو پڑھ لیتا ہے، وہ کچھ نہ تو کچھ اس کے بارے میں بتائے گا نا۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، بتاتا تو ہر کوئی ہے، کیا جو بتا رہے ہیں وہ درست بتا رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مفسر ہے، پر درست مفسر کون ہے؟ لوگ بائبل کی تفسیر مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ جو بندہ بہت دکھوں میں سے گزرا ہے نا، اس کو بائبل مقدس کی وہ آیتیں بڑی اچھی لگیں گی جو دکھی لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یہ نیچرل بات ہے۔ جس بندے کی لائف میں پیسے اور برکتوں کے ساتھ بڑا پیار ہے نا، اسے وہ آیات ہی بڑی اچھی لگیں گی جو برکتوں اور پیسوں کی بات کرتی ہیں، اور جہاں پہ لکھا نا اپنی سلیب اٹھاؤ، یسوع مسیح کی خاطر یہ چیزیں چھوڑ دو، اس طرف وہ آئے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا خدا کا روح مجھے اس طرف نہیں لے جاتا، خدا کا روح مجھے اس طرف لے جاتا، پاویں اپنا روح ہی لے جاتا ہوئے، خدا دے روح تے پائی جانا ہے نا۔ تو یہ بھی ہے، تو ہر بندہ مفسر ہے۔ علم التفسیر کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ جہاں سارے مفسر ہیں ان میں سے درست تفسیر کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے، اس لیے آپ کو ان اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب میننگ تک پہنچنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے متن ضروری ہے۔ کیا اردو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کانٹیکسٹ، اردو میں سیاق و سباق یا متن۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ تو یہ کانٹیکسٹ متن وہ تو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں ہاں، اگر اس کو اور تھوڑا ریفائن کر کے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ یار ابھی کانٹیکسٹ ہم نے بھی پچھلے سیشن میں بھی کیا۔ ہاں کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے، ایسے بھائی ندیم نے بالکل ٹھیک بتایا، لیکن میں چاہ رہا تھا ہم اور ریفائنڈ وے میں دیکھیں اس کو۔ کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات تک مصنف کیسے پہنچا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا بات کرنے لگا ہے۔ مثال کے طور پہ پولس رسول بہت جگہوں پہ کہتا ہے پس پھر تم یوں کر لیا کرو، تو وہ جو پس ہے نا اس کا مطلب ہے وہ جنی گل اگے ہن کہن لگا نا تانوں کرو، وہ دی وجہ انہیں پیچھے دستی ہے۔ اے ساریاں گلاں انج پس تم یہ کرو، کنکلوژن ہے، اسے مارکر آف کنکلوژن بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ آخری زمانہ میں لوگ بیہودہ باتیں کریں گے، وہ دینداری کی وضع رکھیں گے، اس کے اثر کو قبول نہیں کریں گے، وہ کانوں کی کھجلی کے باعث جو تعلیم انہوں نے سنی وہی سنیں گے، یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن تو اے تموتھیس ایسا نہ کرنا۔ وہ جو لیکن ہے اسے گریک میں ایڈورسٹیو کنٹراسٹ، ایڈورسٹیو ہے، اس کا مطلب ہے لیکن سے پہلے نہیں بننا، لیکن کے بعد جو ہے وہ بننا ہے۔ جو لیکن سے پہلے ہے اسے بچنا ہے، جو لیکن کے بعد ہے وہ کرنا ہے۔ لوگ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن تو نہ کریں، تو جو لیکن سے پہلے ہے وہ نہیں کرنا۔ تو لیکن نے تقسیم کر دی کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے۔ تو اب جب آپ میسج سنائیں گے تو آپ بھی یوں لوگوں کے سامنے خوبصورتی سے بیان کریں گے۔ اچھا میں نے دیکھا کئی لوگ میسج جب تیار، یہ ویسے علم الواز کی بات ہے، میں گریس بائبل کالج میں علم الواز پڑھا رہا ہوں۔ علم الواز کی بات ہے، یہ علم التفسیر کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے علم الواز کہ کوشش کریں کہ اپنا جو میسیج ہے نا اس کے پوائنٹس بنا لیا کریں، لیکن 10 پوائنٹس نہ بنایا کریں،
کیونکہ میں لکھ کے دیتا ہوں ان کو 3 کے بعد 4 کے بعد یاد ہی نہیں رہنے. تجربہ ہوا ہے کبھی کسی کا؟ جو لوگ پریچر ہیں, جب آپ 10-15 پوائنٹس بنا لیں گے, میں آپ کو 23-24 سال کے تجربے سے یہ بات کرتا ہوں, ان کو بھول جائیں گے لوگوں کو. 3 سے 4 پوائنٹس بنایا کریں. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایکسیجیٹیکل پوائنٹس کہتے ہیں, جو سرمن جب آپ ایکسیجیٹیکل آؤٹ لائن بنا کے پوائنٹس بناتے ہیں. 3-4 پوائنٹس ضرور بنایا کریں میسیج کے, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے نا یہ کہانی کلچر ہے. یہاں پہ نا لوگ سٹوریاں بہت پسند کرتے ہیں, تو ان کو جب آپ پوائنٹس میں بتائیں گے ان کو سمجھ آئے گی. جدو تسی 9:30 دے شروع ہوئے 11:30 تک ڈاریاں ہی ماری جاؤ گے اور لوکی پھڑی جان گے تانوں بھی کدھر چلا گیا. پوائنٹس بنا لیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ بات. اور ہر پوائنٹ کے آگے آیت لکھیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بات نہیں میں مثال کے طور پر اگر یہ دیکھیں, اگر آپ نے ایک حوالہ لیا 2 باب کی 8 سے 12 آیات, تو آپ کا پہلا پوائنٹ ہو, فرض کریں کوئی بات ہو رہی ہے محبت پہ, تو آپ نے دیکھا محبت پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 8 تا 9 میں ہے. جو بات آگے پاکیزگی پہ ہو رہی ہے وہ آیت نمبر 10 تا 11 میں ہے, اور آگے تیسرے نمبر پہ پولوس حاصل کلام جو کر رہا ہے وہ آیت 12 میں ہے. یوں آپ کا پورا پیسج آیات میں ڈیوائیڈ ہو گیا, لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی. ان 2 آیتوں میں محبت ہے, ان 2 آیات میں پاکیزگی ہے, اس ایک آیت میں حاصل کلام ہے یا کنکلوژن ہے, محصل ہے. تو یوں آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی, کیونکہ جو میسج آپ تیار کر رہے ہیں آپ کو نہیں نا سمجھ آ رہا, میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں, وہ جن کو سنائیں گے ان کو بھی نہیں آئے گا. جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اگلے بھی چنگا پھر سزا ہی دو گے انہوں نے اس دن. وہ بھی کہیں گے پادری صاحب ہاں جی, کسی نے کیا انہیں کیا بھائی صاحب کلام بڑا زبردست سنایا ہے, انہیں کہا ہاں جی اج اتوں ہی آیا سی, انہیں کہا تدی پھر ساڈے اتوں ہی گیا ہے, وہ جڑا تہاڈے اتوں آیا وہ ساڈے بھی اتوں گیا ہے. تو یہ جو اتوں والا ہے نا, جو اگے بھی جڑے بیٹھے انہوں نے بھی اتوں ہی ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہالےلویا جی, میں کی ہویا جی اتوں ہی گیا ہے. میں کہ چل یہ بھی ہالےلویا کری جا, جڑا اتوں ہی گیا ہے وہ ادھروں جو اتوں ہی آیا ہے. وہ جڑا آپ نہیں دیکھیں, جو اسکالر آدمی ہوتا ہے نا, اسکالرلی شخص ہوتا ہے, جو محققانہ مزاج رکھتا ہے, جو شخص ہوتا ہے اسکالر, وہ مشکل چیز کو سمجھ کے دوسروں کے لیے آسان بنا کر پیش کرتا ہے. ہمارے کلچر میں جو مشکل لفظ بولے, مشکل بات کرے اور اتنا گھما دے بات کو کہ اگلا بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جو اس کو اسکالر نہیں. اسکالر یہ نہیں ہے, اصل اسکالرلی یہ نہیں ہے. اصل اسکالر پونا یہ ہے کہ آپ بات چاہے خود پڑھیں, گریک پڑھ لیں, جو عبرانی پڑھ لیں, مشکل پڑھ لیں, تفسیریں پڑھ لیں, لیکن ایک ایسی بات نکالیں جو آپ کی آڈینس کو سمجھ آئے. یہ علم التفسیر کا اصول ہے. کہتے 100 گلاں دی گل ایک جڑی پلے پی جائے. پولوس بھی کہتے ہیں میں باتیں 10,000 کروں اور بات سمجھ ایک بھی نہ کسی کو ہے, تو 4 باتیں عقل سے کہہ لوں وہ ٹھیک ہے. تو پلیز جب بھی میسج سنائیں, ایک تو آیات پہ ڈیوائیڈ کریں, پھر آپ آیات میں سے پوائنٹ نکالیں کہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, اگلی بات کانٹیکسٹ دیکھیں, گرامر دیکھیں. ورڈ سٹڈی میں نے آپ کو کروائی تھی, ورڈز کی سٹڈی, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں. آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا اور. سچویشن دیکھیں. کسی میرے ذہن سے اب نام نکل گیا, میں آج سٹڈی کر رہا تھا لیکن وہ مصنف کا نام نہیں ذہن میں آ رہا, کیونکہ میں ایک ہفتے میں 4 مختلف کورسز پڑھاتا ہوں. ایک کورس بندہ پڑھائے نا ہر جگہ, تو 4 کورسز 3 جگہوں پہ تو تھوڑا مشکل. تو وہ نا ذہن سے میرے نام نکل گیا مصنف کا, وہ سچویشن. ہاں, وہ کہتا ہے جو کلام خدا کا آیا نا یہ کسی ہوا میں سے سیدھا ہمارے پاس نہیں آیا. یہ پہلے اگر آپ نے اپنی سچویشن میں اپلائی کرنا ہے تو یہ پہلے خدا نے کسی کی سچویشن میں بھی دیا تھا. بات سمجھ آئیے؟ نہیں, مجھے لگتا ہے نہیں آئی. آپ کے چہروں سے میں دیکھ کہ پہلے آپ کے ہیپی فیسز تھے, اب آپ تو اس سے پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز ہنس رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہنسنا چاہیے تھوڑا, خوش ہو, مجھے اچھا لگ رہا ہے نا, خوش ہو رہے ہیں آپ, ہنس رہے ہیں تو ہنستے ہوئے اسٹوڈنٹ سمجھ جاتے ہیں, ٹیچر کو بھی پتا لگتا ہے بھی کیا چہرہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں پولوس لکھ رہا ہے ایک دوسرے کو چیرو پھاڑو نا, متفق ہو, لڑو نا.
یہ کوئی ہوا میں تو نہیں وہ لکھ رہا, وہاں پہ کوئی چیر پھاڑ چل رہی تھی تو لکھ رہا ہے, وہاں پہ کوئی اتفاق کا مسئلہ تھا تو لکھ رہا ہے, وہاں پہ کوئی محبت کی کمی تھی کوئی لکھ رہا ہے. تو آپ کی سچویشن میں آنے سے پہلے کلام کسی کی سچویشن میں آیا تھا. اب آپ سمجھے, کسی کی سچویشن میں آیا تھا. اس کا مطلب ہے اگر وہ کلام اس سچویشن میں خدا کا کلام تھا اور اس سچویشن میں اس نے کام کیا, تو وہی خدا کا کلام آپ کی سچویشن میں بھی خدا کا کلام ہے اور آپ کی سچویشن میں بھی کام کرے گا. کلام اس وقت بھی قدرت والا تھا, کلام آج بھی قدرت والا ہے. either you have same situation or you have different situation. کلام دیکھنا ہے کہ آپ کی سچویشن سے ریلیٹڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پرپس دیکھیں, مقصد دیکھیں. ان چیزوں میں تھوڑی دیر میں آگے چلتا ہوں. تو ہرمینوٹکس کی ضرورت کیوں ہے؟ وائی وی نیڈ ہرمینوٹکس؟ چرچز کے بہت ایشوز ہیں, گھرانوں کے بہت مسائل ہیں, بدعتی تعلیمات بہت زیادہ ہیں, غلط تفسیریں بہت زیادہ ہیں, سوشل میڈیا کا بہت اثر ہے, فیملی سٹرکچر فیل ہو رہے ہیں, دشمن کا اٹیک اس ٹائم مسیح خاندانوں پر ہے, ریلیشن شپس میں سنسیریٹی نہیں ہے, زندگیوں میں پاکیزگی نہیں ہے. ہم خادموں کی مانند تو بننا چاہتے ہیں پر مسیح کی مانند نہیں بنتے. ہم دوسرے خادموں کا سٹائل کاپی کرنا چاہتے ہیں پر یسوع مسیح جیسی محبت کرنے سے قاصر ہیں. And there are many other reasons. تو اگر آپ کرنتھیوں کے خط کا مطالعہ کریں تو وہ شادی کے بارے میں پالوس کو خط لکھتے ہیں, وہ آگے سے ان کو جواب دیتا ہے. طلاق اگر کسی کی ہوئی ہے وہ کیا بیاہ دوبارہ کر سکتی ہے؟ کسی کی شادی نہیں ہوئی کنواری ہے, کیا وہ بیاہ کر سکتی ہے؟ پھر وہ فلانی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں, محبت کے بارے میں لکھتے ہیں. کوسچنس ان کے جو ہے یہ کلوئے کے تھرو پالوس تک سوال پہنچے تھے, اور پالوس نے پھر جو خط لکھا تھا پھر وہ سوالات کے جوابات. تو آج بھی آپ کے چرچ کے لوگ آپ سے جواب ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کی فیملی ایشوز ہیں, کسی کے ہیلتھ ایشوز ہیں, کسی کے فائنینشیل ایشوز ہیں, کسی کے جاب پہ ایشوز ہیں, کسی کی اپنی زندگی میں ایسا گناہ ہے جو غالب آتا جاتا ہے, وہ چھوٹ نہیں رہا. کوئی خدمت میں خادم ہے, اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی خدا نے ٹیچر کے طور پہ بلایا یا پاسٹر بلایا. کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو, لوگ کنفیوز ہیں. آپ کی ہرمینوٹکس لوگوں کی ہیلپ کرے گی کہ آپ ان کے ایشو سے ریلیٹڈ بائبل کا حوالہ دیکھیں, اس کی ٹھیک تفسیر کریں اور اس میں سے اصول ڈھونڈ کے اگلوں کو بتائیں تاکہ ان کی زندگی میں مسئلہ حل دور ہو, جیسے خادموں نے کیا. بائبل انگیجڈ سولوشن دیں لوگوں کو, کیونکہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا دونوں گڑھے میں گریں گے. تو یہ میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. پر یہ قدموں کے لیے چراغ اور روشنی تب بنے گی جب اس کی روشنی نکال کر لوگوں کو آپ دیں گے. ہاتھ میں پکڑے سیب طاقت نہیں دیتے, اور ہاتھ میں پکڑی بائبل صرف سمجھ نہیں دیتی. سیب کھانے سے طاقت ملتی, بائبل سمجھنے سے برکت ملتی. ٹھیک ہے, تو کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور دوسرا لٹرل کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, اچھا, جب بھی کبھی آپ آیت کوئی لیں اس میں 4 طرح کے سوال پوچھیں. نمبر 1, یہ کتاب کس نے لکھی؟ نمبر 2, یہ کتاب کب لکھی؟ نمبر 3, یہ کتاب کس کو لکھی؟ نمبر 4, یہ کتاب کیوں لکھی؟ جب میسج سنائیں ان چیزوں سے ڈیل کریں, ورڈ سٹڈی کریں. سر ہم کیسے ورڈ سٹڈی کریں؟ اگر آپ ریکارڈنگ میں سن لیں یار, مجھے آگے چلنا. چلیں جلدی سے, یہ کتاب کس نے لکھی؟ تو پہلا سوال ہے, پہلی جو چیز ہے وہ ہے مصنف. ہاں جی, نمبر 1 مصنف کون ہے؟ نمبر 2 کس کو لکھی؟ کب لکھی؟
کیوں لکھی؟ یہ جو پہلا سوال ہے، مصنف کون ہے، یہ آتھر کے بارے میں بات ہے. پال ہے، کون ہے، پیٹر ہے، کون ہے، یا عبرانیوں کی طرح نامعلوم مصنف ہے؟ یہ کس کو لکھی آڈینس ہے؟ کب لکھی؟ ٹائم لائن. کیوں لکھی؟ پرپز. اپنی اسٹڈی جب کسی پیسج پہ شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کریں. آیت تو بھی بعد میں آئے گی، پہلے جس کتاب میں سے آیت لی گئی ہے اس کتاب کے بارے میں پڑھیں. یہ ہاں، تھینک یو یار، شکریہ دل صاحب کا، تھینک یو کہ وہ اتنی ہیلپ کرتے ہیں. پھر ورڈ سٹڈی، مثال کے طور پہ جلدی سے نکالیں امثال 3:5. یہ بھی مٹا دیں. امثال 3:5، چلو ٹھیک ہے بات. امثال 3:5 جلدی سے پڑھ دیں، یہ بڑا مشہور حوالہ ہے اپنے پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں امثال 3:5 میں سارے دل سے خداوند پر توکل کر، تو آپ ورڈ سٹڈی اگر کر رہے ہیں کہ آیات میں سے لفظوں پہ سٹڈی کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ فرض کریں لفظ توکل لیتے ہیں. انگریزی میں ٹرسٹ ہے، اس پر سٹڈی کریں کہ یہ عبرانی میں کیا ہے، یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے اور کس نے استعمال کیا ہے، اس نے کیسے کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے ملیں گی. اس کے بعد افیسیوں 2 باب 8 آیت پڑھیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورڈ سٹڈی کرنی کیسے الفاظ لینے ہیں. افیسیوں 2:8. تھوڑا سا بھائی اونچی پڑھیے گا ذرا. ٹھیک، ہاں، تو تمہیں ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، فضل سے نجات ملی ہے. اب یہاں پر آپ کی مرضی ہے کہ افسیوں 2:8 میں یا تو آپ ایمان لفظ پہ سٹڈی کریں، گریک میں پستس، انگلش میں فیتھ، یا آپ نجات لفظ پر سٹڈی کریں جس کو سلویشن کہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. تو جب آپ اس آیت پہ کلام سنائیں تو ان لفظوں کو کھولیں لوگوں کے آگے. ایمان بتائیں کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں. ان کے لیے چرچ آنا ایمان ہے، تالی بجانا ایمان ہے، تعریفیں کرنا دوسروں کی ایمان ہے. یسوع مسیح بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جان دی، ایمان ہے. یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، کوئی وہ غلط نہیں کر رہے، گناہ نہیں کر رہے، لیکن یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے. یا آپ نجات کا لفظ پکڑیں، تمہیں فضل ہی سے نجات ملی ہے، یا آپ فضل پکڑ لیں جس کو خیرس، گریک میں خیرس اور انگلش میں گریس. اینو پڑھ لو، یہ گلاں کرو، اس پہ لوگوں کو بتائیں. تو سر خرم ہمیں کیسے پتا چلے کہ ایک آیت میں سے کون سا لفظ پکڑیں؟ یہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھایا ہوا ہے. آپ نے وہ ورڈ پکڑنا ہے، وہ ورڈ پر ایمفسس کرنا ہے، زور دینا ہے جو ورڈ پوری آیت کے معنی کو میں اہم ہے، جو اس آیت کے معنی کے لیے اہم ہے. تھیولوجیکل لفظ پکڑیں، ڈیپ لفظ پکڑیں، ایسا لفظ پکڑیں جو اور جگہوں پر اور طرح سے استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا تھا جسم کی خواہشیں، تو جسم جب بائبل میں آیا ہے تو وہ گریک میں سارکس ہے، تو وہ فطرت کے لیے بھی ہے، وہ سکن کے لیے بھی ہے، باڈی کے لیے، وہ جسمانیت کے لیے بھی ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی ہے. تو اس آیت میں کیسے آیا؟ ایسا ورڈ پکڑیں جس کے کئی معنی ہیں، آپ کی کلیسیا کنفیوز نہ ہو، تاکہ آپ ان کو وہ معنی دیں جو یہاں فٹ ہو رہا ہے.
मत्ती 6 बाब 33 आयत सबको आती है, पहले ढूंढो तुम उसकी, वो वाली आयत है ये। जी पढ़ें। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। तो अब इसमें से या आपकी मर्जी है बादशाही को ले लें या आपकी मर्जी रास्तबाजी को ले लें, लेकिन इस पर वर्ड स्टडी करें। किंगडम, बादशाही, ये क्या है? कौन सा किंगडम? किसका किंगडम? आने वाला जो आ गया है, जो हमारे दरमियान है, कौन सा? एक यीशु कह रहे हैं बादशाही आने वाली है, एक यीशु कह रहे हैं बादशाही आ गई है, एक वो कह रहे हैं बादशाही हर जगह ये खुदा की। तो ये कौन सा किंगडम है? फिर कौन सी रास्तबाजी की बात हो रही? ये वो रास्तबाजी है जो मसीह पर ईमान लाने से हमें मिल जाती है, या ये वो रास्तबाजी है जो मसीह में चलने से हम शो करते हैं? आप इजी है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रही? ठीक है, तो इस पे स्टडी करेंगे ना, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो जब कोई भी वर्ड स्टडी करते हैं वो 3 तरह से स्टडी करते हैं। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, लेकिन चलें आप इसको देख लें। हम 3 तरह से स्टडी करते हैं। नंबर 1, ये जो वर्ड है ये उस पूरी, ये फ़र्ज़ करें एक चैप्टर में से लिया है, आपने ये देखना है ये चैप्टर में और कहाँ यूज़ हुआ है। फिर आपने ये एक है, फिर आपने ये देखना है ये वर्ड जो आपने लिया नजात का, फ़र्ज़ करें इफ्सियों 2:8 में तुम्हें फजल से नजात मिली है। हम नजात के लफ्ज़ पे स्टडी करते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा आपके लिए। हम नजात के लफ्ज़ को पकड़ते हैं। आपने देखना है ये नजात का लफ्ज़ दूसरे बाब में और कहाँ है। फिर आपने देखना है नजात का लफ्ज़ जो है पूरी इफ्सियों के ख़त में कहाँ है। फिर आपने देखना है नजात का लफ्ज़, अब इफ्सियों का ख़त किसने लिखा? शाबाश जल्दी, पौलुस ने। फिर आपने देखना है पौलुस ने ये लफ्ज़ नजात का और कहाँ यूज़ किया है, तो पॉल ने और कहाँ कहाँ यूज़ किया है। फिर आपने देखना है कि ये जो नजात का लफ्ज़ है ये पौलुस के अलावा और किसने यूज़ किया है, तो आपने उस ऑथर को देखना है उसने कहाँ कहाँ यूज़ किया। तो उसने कैसे यूज़ किया, पौलुस ने कैसे यूज़ किया, इफ्सियों में कैसे यूज़ था, 2 बाब में कैसे यूज़ है, तो कितने मायने आपको पता चल जाएंगे। लफ्ज़ एक है पर इस्तेमाल फर्क। तो फिर क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा। या फ़ोन किसका है यार, ये आपका साइलेंट पे ना क्लास में लगा के आया करें, ये कोई बात नहीं। हालेलुया, स्टडी ऐसी डीप हो रही है, फोन वजन ले रहे चुके नहीं जा रहे और जिन्हों का वजन ले उन्होंने आप नहीं पता मेरा ही वजन ले है। और मैनू ये नहीं पता भी डीप स्टडी है या की। चलो हालेलुया, कोई गल, खुदावंद में खुश, फिर कहता हूँ खुश रहो, कोई गल, ऐसी ऐसी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है। सो ये चीज़ हमें क्या बताएगी? ये हमें ये बताएगी इफ्सियों 2:8 में नजात का मतलब क्या है। जो इन्नी घूमी घुमेरा इन्ना गेड़ा कट के आओगे नजात के लफ्ज़ से स्टडी करके, कुछ तो समझ आ जाएगी ना कि इत्थे नजात का मायने की, इत्थे फजल का मायने की, इत्थे रास्तबाजी का मायने की। तो इसको वर्ड स्टडी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं चंद। उसके बाद आप बाइबल को अगर देखें तो उसमें लॉ है, शरीयत है, उसमें नैरेटिव है, उसमें शायरी की कुतब हैं, उसमें हिकमती अदब है, उसमें नबूवती अदब है। इसको भी देखें, स्टडी करें कि जो नबूवती अदब है उसको हमने किस तरह देखना है। लॉ है तो उसको कैसे देखना है, लॉ में कितनी किस्मों के लॉ हैं, सिविक लॉ है, मॉरल लॉ है। हम समाजी शरीयत के अंडर तो नहीं लेकिन इखलाकी शरीयत के अंडर तो है ना, यानी वो जो पटका बांध के खड़े हो के फंसा खानी है उसके अंडर तो नहीं है, लेकिन पाक बनो तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, ये इखलाकी शरीयत है, ये तो आज भी लागू होती है ना। तो फिर लॉ में भी हमने देखना है सिविक लॉ क्या है, सेरेमोनियल लॉ क्या है, मॉरल लॉ क्या है, और हम कौन सी समाजी शरई शरीयती जो है कानूनी या अखलाकी कौन सी शरीयत है जिसमें जो आज हम पर लागू होती है। जो कहते हैं भी सारी शरीयत लागू होती तो फिर वो खड़े होकर रोटी पटका बांध के क्यों नहीं खाते, क्योंकि फंसा तो उन्होंने जल्दी जल्दी में खाई। खुदावंद ने कहा खड़े होकर खानी है तो कमरा कस के खानी है, फिर ये भी करो। तो हम इखलाकी शरीयत, मॉरल लॉ है,
ٹھیک ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس، یہاں پر یہ کورس ببلیکل ہرمینوٹکس تھوڑا سا جو میں نے پڑھایا ہے، کوشش کی ہے اپنی طرف سے کہ کچھ بیسک چیزیں آ جائیں سمجھ آپ کو. تو یہ کورس یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ سفر بڑا اچھا رہا، خداوند کا شکر ہے، اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو ایسے مفسر بنائے کہ جو یہ گیت گائیں کر میریاں بھی سب تقصیرہ معاف، وہ یہ نہ گائیں کر میریاں بھی سب تفسیرہ معاف. ٹھیک ہے. اوکے، گاڈ بلیس یو. تھینک یو.